ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. محترم سامعین، زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. کل کے درس میں زکوٰۃ کے پہلے اور دوسرے مصرف کو بیان کیا گیا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ تیسرے اور چوتھے مصرف کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا تیسرا مصرف زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو قرار دیا ہے. اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں امام وقت نے، حاکم وقت نے مالداروں سے زکوٰۃ وصولنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کا ریکارڈ رکھنے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے مامور کیا ہوتا ہے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوتے ہیں جو مالدار کے یہاں سے زکوٰۃ کو اٹھا کر مستحقین زکوٰۃ تک پہنچانے میں کسی بھی طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ان کی محنت کے بقدر بطور اجرت اموال زکوٰۃ سے مال دیا جائے گا، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 مالداروں کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کو حلال قرار دیا ہے، ان میں سے ایک مالدار وہ بھی ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہو، یا جس کو حاکم وقت نے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے مامور کیا ہو. اور اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا غریب ہے، مجبور ہے، تو پہلے تو اسے اس کی اجرت دی جائے گی. اس کی جو اجرت بنتی ہوگی زکوٰۃ سے اس کے اجرت کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر اس کی اجرت سے اس کے پورے سال کے اخراجات پورے نہ ہو پائیں تو اسے اس کے اجرت کے علاوہ اتنا مال بطور زکوٰۃ دیا جائے گا جس سے اس کے پورے سال کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکیں. اسی طریقے سے چوتھا مصرف ہے المؤلفۃ قلوبہم، یعنی دلجوئی کے لیے کسی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اس میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہوں یا جن کے اسلام لانے کی امید ہو، تو انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو 3 بار 100 اونٹ دیے اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو بہت ہی شریر اور بدماش قسم کا انسان ہو، تو اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہو، نیا دائرے اسلام میں داخل ہوا ہو، اور زکوٰۃ دینے سے اس کے مال کی، اس کے ایمان کی مضبوطی کی امید ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اور اسلام لانے کی وجہ سے جو پریشانیاں اس پر عائد ہوئی ہیں وہ پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ڈھنگ سے صدقہ و زکوٰۃ نکالنے اور صحیح مصرف میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.